فاسو کے موجودہ صدر ہیں، جنہوں نے صدارتیں سنبھالتے ہی امریکہ اور اسرائیل جیسے مغرور ممالک کی نیندیں حرام کر دی۔ انہوں نے بے دھڑک اعلان کیا کہ وہ فلسطین کے ساتھ دل و جان سے کھڑے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں، اس لیے وہ ہر درد، تکلیف اور قربانی کے لیے تیار ہیں، کیوں نہ کہ ایمان صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کا بھی ہے۔ حال ہی میں جب عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان قربانیاں پیش کر رہے تھے، تب غزہ کے لاچار اور معصوم بچے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے رب ذوالجلال سے فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں روٹی دے، امن دے، زندگی دے۔ ان معصوم آوازوں کو رب نے سنا اور دنیا کے کونے سے ایک مرد مومن کو جگایا، اور وہ تھے ابراہیم تروڑے، جنہوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال کر اپنے ملک کے قومی خزانے کا قیمتی ترین اثاثہ یعنی ایک پورا سونے کا پہاڑ غزہ کے بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس اعلان نے دنیا بھر کو چونکا دیا، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل صدمے میں ڈوب گئے، لیکن ابراہیم تروڑے نے اعلان کیا کہ یہ سونا ان کا نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، اگر وہ اس امانت کو مظلوموں کے کام نہ لائے تو روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ابراہیم تروڑے کے اس ایمان افروز فیصلے نے نہ صرف ظالم طاقتوں کو جھنجھوڑا بلکہ پوری امت کو بیدار کر دیا۔ اس مرد مجاہد کی کہانی ایک غریب کسان کے بیٹے سے شروع ہوتی ہے، جس کی ماں نیک دعا گو خاتون تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اسلامی تربیت دی۔ ایک دن جب ابراہیم تروڑے اسکول سے گھر آئے اور کھانا مانگا، جو کھانا نہ ملا تو ماں نے بتایا کہ کھانا ہمسائے کے بھوکے بچوں کو دے دیا ہے، کیوں نہ کہ اصل ایمان یہی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسروں کا خیال رکھنا۔ یہی سبق ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ فوج میں شامل ہوئے، ظلم کے خلاف ڈٹے رہے اور اپنی ایمانداری اور دلدادری سے ملک کی قیادت تک پہنچے۔ صدر بننے کے بعد انہوں نے مغربی طاقتوں کے ساتھ تمام ظلمانہ معاہدے ختم کیے، بیرونی کمپنیوں اور فوجیوں کو ملک سے باہر نکال دیا اور اعلان کیا کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ لیکن جب اسرائیل نے غزہ پر حملے کیے اور مسلم دنیا خاموش تماشائی بنی رہی تو ابراہیم تروڑے نے تہجد کے وقت سجدے میں گر کر رب سے دعا کی کہ یا اللہ اگر دنیا خاموش ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں مظلوموں کا سہارا بن سکوں، اور اللہ نے ان کے دل میں ایک فیصلہ ڈال دیا جو تاریخ بدل دینے والا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ملک کے خزانے سے پورا سونا غزہ کے مظلوم بچوں کو تحفہ دیں گے، اور یہ سونا صرف ان کا نہیں بلکہ پوری امت کی امانت ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود انہوں نے مصر کے راستے سونا بھیجنے کی تیاری کر لی، اور جب یہ قافلہ غزہ میں داخل ہوگا تب دنیا دیکھے گی کہ ایک غیرت مند مسلمان حکمران مظلوموں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس سے قبل جب ان کی طرف سے تھوڑی سی امداد غزہ پہنچی تھی تو وہاں کے لوگوں نے سجدہ کیا اور شکر ادا کیا۔ مائیں آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں کرنے لگی اور بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ایک فلسطینی خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ جب میرا بیٹا شہید ہوا تھا تو میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی، مگر ابراہیم تروڑے نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے ہزاروں بیٹے دیے ہیں۔ اسی موقع پر ابراہیم تروڑے نے اپنی تقریر میں غزہ کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم تنہا نہیں ہو، جب تک میری رگوں میں خون ہے تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، تمہارا درد میرا درد ہے۔ ان کے یہ الفاظ پوری دنیا میں گونج اٹھے اور ان کا نام عزت اور غیرت اور ایمان کی علامت بن گیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان بالخصوص پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک کی عوام ابراہیم تروڑے کو سلام پیش کر رہی ہے، اور فلسطین عوام کا کہنا ہے کہ آج ہمیں یقین ہو گیا کہ حکومتیں ابھی زندہ ہیں۔ آخر میں ابراہیم تروڑے نے اپنے خطاب میں کہا غزہ میرا دل ہے، فلسطین میری روح ہے، میں نے صرف سونا نہیں دیا بلکہ اپنا دل اور ایمان دیا ہے۔ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو پکارا کہ اگر آج تم نے
مظلوموں کے زخموں پر مرہم نہ رکھا تو یاد رکھو ظلم پر خاموشی اختیار کرنے والوں کی بربادی بھی طے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ ابراہیم تروڑے کو سلامتی اور کامیابی اور عزت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے جی۔ تروڑے یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ افریقہ کے دیش برکینا فاسو کے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا پرائم منسٹر بنتے ہی ہم امریکہ، اسرائیل جیسے دیشوں کی نیند اڑا کر رکھ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں فلسطین کو دل و جان سے سپورٹ کرتا ہوں، اس کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں، کیوں نہ کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہر درد کو برداشت کر سکتا ہوں، اور یہ حضرت بلال کو ہی اپنا آئیڈل مانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ابراہیم تروڑے نے کارجا کے مسلمانوں کو لے کر حال ہی میں کیا بڑا اعلان کیا ہے، گانجا کے مسلمانوں کو لے کر کیا بڑا تحفہ دیا، جس کے بارے میں جان کر امریکہ اسرائیل صدمے میں آ گئے ہیں۔ اور یہی نہیں، ابراہیم تروڑے کے اس اعلان کو سن کر یقیناً آپ سب کو بھی دل و جان سے خوش ہو جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ بھی ابراہیم تروڑے کو سپورٹ کرتے ہو تو آپ بھی اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دے، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اور تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی ویور۔ جب عید کی صبح دنیا کے تمام مسلمان اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر رہے تھے، اس وقت گاجرا کے بے بس اور لاچار مسلمان بچوں کے ہاتھ آسمان کی طرف تھے۔ کوئی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ ہمارے کھانے کا انتظام کر دے، تو کوئی معصوم التجا کر رہا تھا یا اللہ ہمیں ظالم کے ظلم سے نجات دے۔ عید کا دن ویسے ہی تو ہر مسلمان کے لیے خوشی کا ہوتا ہے، مگر یہ عید گانجا کے مسلمانوں کے لیے کوئی بھی خوشی لے کر نہیں آیا، کیوں نہ کہ ان کے گھر تباہ ہو چکے تھے، مسجدیں ویران تھیں، ماؤں کے چہرے آنسو سے تر تھے، درد ہر طرف، خوف اور موت کا سناٹا تھا۔ ایسے وقت میں دنیا سے ایک آواز اٹھی جو شاید اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے جواب میں بھیجی تھی۔ یہ آواز تھی یہ آواز تھی ابراہیم تروڑے کی، جو افریقہ کے ایک چھوٹے سے دیش اور برکینا فاسو کے صدر ہیں، یعنی کہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ابراہیم تروڑے صرف اپنے دیش کے پریزیڈنٹ ہی نہیں بلکہ آج کارجا کے مظلوم بچوں کی آخری امید بھی بن چکے ہیں۔ اس نے پہلے تو امریکہ اور اسرائیل جیسے سپر پاور دیشوں کو للکار کر کھری کھوٹی سنائی، اور اب اس نے دنیا کو حیرت میں ڈالنے والا گانجا کے مسلمانوں کے لیے بڑا اعلان کیا۔ تو ویورز، ابراہیم تروڑے نے اعلان کیا کہ اس نے اپنے ملک کے قومی خزانے کا سب سے قیمتی حصہ یا سب سے قیمتی خزانہ، یعنی کہ ایک پورا سونے کا پہاڑ گانجا کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس اعلان نے سب کو چونکا کر رکھ دیا، اور خاص طور پہ امریکہ، اسرائیل جیسے دیش صدمے میں آ گئے۔ لیکن اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شخص کون ہے، اور اس کے دل میں ایمان کی یہ حرارت کیسے جاگی؟ آج ہم آپ کو ابراہیم تروڑے کی پوری سچائی بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویورز بڑھتے ہیں اگلی۔ ابراہیم تروڑے ایک غریب کسان گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے والد سخت محنت کرنے والے انسان تھے، اور ان کی ماں ایک بہت ہی نیک اور ہر دم اللہ سے دعا کرنے والی خاتون تھی۔ ابراہیم تروڑے کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی۔
اسلامی ماحول میں ہوئی تھی، اسی لیے یہ بچپن سے ہی ظلم اور جاتی کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم تروڑے اسکول سے گھر لوٹے تو اس وقت ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کھانا مانگنے پر ماں نے کہا کہ بیٹا آج میں نے سارا کھانا غریب ہم پڑوسی کو دے دیا ہے، کیوں نہ کہ ان کے بچے بھوکے تھے۔ اس دن ابراہیم تروڑے نے سبق سیکھا کہ حقیقی ایمان صرف نماز اور روزے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانے، ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ پھر جب ابراہیم تروڑے جوان ہوئے تو فوج میں بھرتی ہو گئے۔ وہاں پر بھی انہوں نے نہ صرف بے شمار مشکلات دیکھی بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا اور ظلم اور جاتی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے بھی رہے۔ یاد رکھیے اللہ نے انہیں بے مثال صلاحیتیں دی ہیں، اس لیے پھر یہ اپنی ایمانداری، اپنی بہادری کے سب بہت ہی بلند اعلیٰ عہدے تک بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے ایک ظالم صدر کو اس کی کرسی سے ہٹا دیا۔ وہ صدر تھا جو اپنے ملک کی دولت کو لٹا کر مغرب کے حوالے کر رہا تھا، اس لیے اس کو ہٹا کر آج سے تقریباً 1 سال پہلے ابراہیم تروڑے برکینا فاسو کے وہ پریزیڈنٹ بن کے وہ بعد میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ان برکینا فاسو کا سونا پیرس اور لندن کی زینت نہیں بنے گا، بلکہ ہمارے بچوں کی بھوک کو مٹانے میں یہ کام آئے گا۔ سب سے پہلے مغربی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے ظلمانہ سمجھوتے کو بھی ختم کر دیا، ان کی کمپنیوں کو، ان کی ملٹری کو اپنے ملک سے باہر نکال کر دیا کہ وہ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی قوم سے بھی کہا کہ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں مگر بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے پھر ابراہیم تروڑے کا نام پورے افریقہ میں عزت اور غیرت کی علامت بن گیا، مگر ان کا اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ تو جب اسرائیل نے قاجہ کے بے قصور مسلمانوں پر ظلمانہ حملہ کرنا شروع کیا تو یہ دیکھ کر ابراہیم تروڑے کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ انہوں نے عالمی طاقتوں کو خاموش دیکھا، مسلم حکمرانوں کو نیند کی حالت میں پایا۔ اس نے دیکھا کہ دنیا میں اتنے مسلم دیش ہیں مگر کوئی بھی قاجہ کی سپورٹ میں نہیں آیا ہے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم تروڑے کا دل غمگین ہو گیا۔ پھر ایک رات ابراہیم تروڑے نے تہجد کی وقت اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کی کہ یا اللہ، اگر پوری دنیا ظلم کے سامنے خاموش ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں تیرے مظلوم بندوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم تروڑے کی دعا قبول ہوئی۔ اس وجہ سے پھر اللہ نے ابراہیم تروڑے کے دل میں وہ خیال ڈالا جو تاریخ بدل دینے والا تھا۔ جی ہاں ویورز، پھر ابراہیم تروڑے نے فوراً بھی قاجہ کے بے بس اور لاچار لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا اور وہاں اپنے ملک کی خزانے میں سے یعنی کہ قومی خزانے سے پورا سونے کا ذخیرہ قاجہ کے بچوں کو تحفہ میں دے دیا۔ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم تروڑے کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ میں آج اپنا سونا قاجہ کے بچوں کو دے رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر آج میں مظلوموں کے کام نہ آیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ تو ویورز، ابراہیم تروڑے کا یہ اعلان کرنا تھا کہ پوری دنیا میں تہلکہ سا مچ گیا۔ ان کا یہ فیصلہ پوری دنیا میں گونج اٹھا۔ اسرائیل نے اس کا صدری برود بھی کیا اور یہی نہیں امریکہ یورپ نے تو ابراہیم تروڑے کو دھمکیاں بھی دی، مگر ابراہیم تروڑے کہا ماننے والا تھا۔ اس کا ایمان تو چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس کے جواب میں ابراہیم تروڑے نے کہا یہ سونا میرے بچوں کے لیے نہیں بلکہ امت کے بچوں کے لیے ہے، جو کوئی اسے روکے گا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو ویورز، ابراہیم تروڑے نے مصر کے راستے قاجہ تک یقینی سونا بھیجنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس کے لیے تمام تیاری اور گاڑیاں بھی تیار کر دی گئی ہیں جو اس سونے کو لے کر قاجہ تک
جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے اسرائیل نے یہاں اعلان سنا تو اس کے جنگی جہاز بھی انہیں روکنے کے لیے تیار ہو گئے، کیوں نہ کہ اسرائیل سردار نیتے یا مور کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی طرف سے بھیجی جانے والی امداد کو قرضہ میں کسی بھی صورت میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پہلا امدادی قافلہ قرضہ کی سرزمین میں داخل ہوگا تو اس کے بدلے میں اسرائیل کیا کرے گا؟ کیا اسرائیل اس بار بھی برکینا فاسو کی طرف سے بھی جی بھر کے ذمہ داری امداد کو اپنے قبضے میں لے لے گا یا پھر وہاں تک پہنچ جائے گا؟ تو ویورز ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی برکینا فاسو نے تھوڑی سی امداد بچوں کے لیے وہ بھیجی تھی۔ اس وقت جب قافلہ قرضہ کی سرزمین میں داخل ہوا تھا تو قرضہ کے لوگ سجدہ شکر میں گر گئے تھے، بچے خوشی سے اچھل پڑے تھے، ماؤں نے آسمان کی طرف دیکھ کر ابراہیم تروڑے کو دعائیں دی۔ اس وقت قرضہ کی ایک بوڑھی شخص نے کہا تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ حکومتیں ہمیں بھول گئی ہیں، لیکن اللہ نے اب ہمارے پاس ابراہیم تروڑے کی صورت میں ایک مسیحا بھیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک فلسطینی خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بولی کہ جب میرا بیٹا شہید ہوا تھا تو میں سمجھی تھی کہ اب میں بے سہارا ہو گئی ہوں، لیکن آج ابراہیم تروڑے نے مجھے بتا دیا ہے کہ اللہ نے مجھے ہزاروں بیٹے دیے ہیں۔ تو ویورز اس موقع پر ابراہیم تروڑے نے فلسطین کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہت ہی جذباتی تقریر بھی کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قرضہ کے مسلمانوں تم تنہا نہیں ہو، جب تک میرا دل دھڑک رہا ہے، جب تک میری رگوں میں خون بہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تمہاری یہ جنگ میری جنگ ہے، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے۔ اس تقریب کو سن کر دنیا کے بڑے بڑے طاقتور دیش مل گئے، مگر ساتھ ہی ابراہیم تروڑے کی اس تقریر میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو متحد بھی کر دیا، یعنی کہ ایک بھی کر دیا۔ اب ہر مسلمان کے دل میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ اگر ایک افریقی مسلمان آ کر ابراہیم تروڑے یہاں قدم ہر مسلم حکومت کے لیے غیرت کی ایک نئی لہر بھی بن چکا ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے سے مسلمان کھڑے ہو کر ابراہیم تروڑے کی حمایت کرنے لگے ہیں۔ ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا سمیت بہت ساری مسلم دیش کی عوام آج ابراہیم تروڑے کو سلام پیش کر رہی ہے۔ یہی نہیں، فلسطین کے سکتے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج ہمیں یقین ہو گیا کہ حکومتیں ابھی زندہ ہیں۔ آخر میں ابراہیم تروڑے نے اسلام پیش کیا، اور یہی نہیں، آج فلسطین بھی میری، انہوں نے اپنی تقریر میں بولا کہ فلسطین بھی میری روح ہے، فلسطین کو میں نے اپنا سونا نہیں دیا بلکہ اپنا دل، اپنا ایمان دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ بھی اٹھے اور اپنے بے بس بھائیوں کے زخموں پر مرہم رکھے، اور نہ یاد رکھو ظلم کی خاموشی میں تمہاری بھی بربادی طے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ابراہیم تروڑے کو صحت اور کامرانی عطا فرمائے۔